پاکستان کے معمار۔ گرمیوں کے دن تھے، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی، بچے لائنوں میں اسکول سے باہر آ رہے تھے۔ بچوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ ایک معیاری اسکول ہے۔ بچے مکمل یونیفارم میں تھے۔ بچوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس اسکول کے اساتذہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، کیونکہ کوئی بچہ کسی کو دھکے نہیں دے رہا تھا۔ اس اسکول میں 5 بچے سبحان، عبدالرحیم، علی حیدر، سفیان اور معزن ایسے تھے جو بہت گہرے دوست تھے اور وہ کلاس 6 میں پڑھتے تھے۔ ان کے کلاس انچارج محمد اقبال صاحب تھے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار استاد تھے۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کی ہر ممکن مدد بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے بچے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ 5 دوست ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ اگر کسی کو پڑھائی میں کوئی مسئلہ پیش آتا تو باقی دوست اس کی ہر ممکن مدد کرتے تھے۔ ایک دن اسکول سے گھر جاتے ہوئے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 12 سال ہوتی ہے، ایک ہوٹل پر کام کر رہا ہے۔ ان کی نظریں اس پر جم جاتی ہیں۔ وہ اسے پاس بلاتے ہیں اور اس سے کوئی بات کرتے ہیں اور پھر گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ علی حیدر کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی غربت ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے ہوٹلوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ سبحان کہتا ہے، یار سچ پوچھو، مجھے تو اس بیچارے پر بہت ترس آیا ہے۔ اگلے دن اسکول میں وہ پروگرام بناتے ہیں کہ آج بریک ٹائم اکٹھے ہوں۔ 5واں پیریڈ سر مرزا افتخار بیگ صاحب کا ہوتا ہے۔ آج وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ الیکٹرک میگنیٹ کیسے بناتے ہیں۔ وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی ایسے گزارو کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ سر کی باتوں کا بچوں پر بہت اثر ہوتا ہے۔ ہر بچہ کلاس میں ڈسپلن کا خیال رکھتا ہے۔ چھٹی کے وقت تمام بچے اپنے اپنے گھر کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ آج اتوار تھا۔ سب دوست ظہر کی نماز کے بعد عبدالرحیم کے گھر جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عبدالرحیم کی امی آ جاتی ہیں۔ وہ سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس پر وہ بچوں سے کہتی ہیں کہ بیٹا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی خفیہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو بچے کہتے ہیں، نہیں آنٹی، ہم پڑھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سب دوست اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ شام کو علی حیدر اپنے ابو سے کہتا ہے کہ مجھے آپ نے صبح 500 روپے دینے ہیں۔ سر کہہ رہے تھے کہ آپ کو نوٹس ملنے ہیں۔ اسی طرح باقی دوست بھی کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر والدین سے 500 روپے لے لیتے ہیں۔ اسمبلی کے بعد تمام بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں۔ یوں ہی استاد صاحب کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کلاس میں ایک نئے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ بچہ کہتا ہے، میرا نام انس ہے، میرے ابو مزدوری کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور زبان اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والا آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ استاد صاحب اس کو پیار کرتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں اور بچوں کی حاضری لگاتے ہیں اور ان کو انگلش کا سبق پڑھاتے ہیں، انہیں گھر کا کام دیتے ہیں۔ اسی دوران پیریڈ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس نئے بچے کو لے کر باہر چلے جاتے ہیں۔ بچے سے تمام معلومات لینے کے بعد اسے واپس کلاس میں بھیج دیتے ہیں۔ تقریباً 12 بجے کے بعد اقبال صاحب کو سبحان اور اس کے دوستوں کے گھر سے فون آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آج ان کے بچے 500 روپے گھر سے لائے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سر نے نوٹس دینے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اقبال صاحب کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے کل اسمبلی کے وقت اسکول آنا ہے۔
فون ختم ہوتے ہی پرنسپل صاحب کے آفس میں آتے ہیں۔ وہاں ان سے چند منٹ بات کرنے کے بعد وہ اپنی کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ چھٹی کا وقت ہو جاتا ہے۔ تمام بچے حسب معمول اگلی صبح جب بچے اسکول آتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ آج اسمبلی میں ڈائس وغیرہ کا اہتمام کیا گیا تھا، کرسیاں بھی لگائی گئی تھیں، باقاعدہ اسٹیج پر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آج اسمبلی کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول پڑھی گئی اور اس کے بعد اقبال صاحب نے بچوں کو بتایا کہ آج ہم آپ کو ان بچوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ایک بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بچے اپنی ہی زبانی آپ کو بتائیں۔ آپ کی بھرپور تعلیوں میں کلاس سیشن کے بچوں کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں، اور وہ سب دوست اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں۔ سبحان بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے بہت ہی پیارے استاد مرزا افتخار بیگ صاحب کے یوٹیوب چینل سویٹ میموریز فار یو 3157 میں ایک کہانی پڑھی جس نے ہمیں بہت متاثر کیا۔ ایک دن ہم نے اسکول سے گھر جاتے ہوئے دیکھا کہ انس ہوٹل میں کام کر رہا تھا، حالانکہ اس عمر میں بچے اسکول جاتے ہیں۔ ہم سب دوستوں نے اسی وقت پروگرام بنایا کہ ہم اپنے گھر والوں سے پیسے لے کر اس دوست کی مدد کریں گے اور اسے یونیفارم اور کتابیں لے کر دیں گے اور اسکول بھیجیں گے۔ ہم نے گھر والوں کے ساتھ جھوٹ بولا اور پیسے اکٹھے کیے اور انس کو یونیفارم، بیگ، کتابیں، کاپیاں لے کر دیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنے وطن سے جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کی ہے۔ ہم اپنے والدین سے بھی سوری کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے جھوٹ بولا۔ اس موقع پر میں سر مرزا افتخار بیگ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں، کیونکہ انہی کی بدولت آج ہم میں نیکی، محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ سر افتخار صاحب اسٹیج پر آتے ہیں تو بچے زور سے تالیاں بجاتے ہیں، پرنسپل اور اساتذہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سر مرزا افتخار بیگ صاحب اپنے خطاب میں بچوں کو شاباش دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں جو کہانیاں لکھتا ہوں اس میں بچوں اور بڑوں کے لیے اخلاقی سبق ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری باتوں پر عمل کیا اور انہیں دل میں بٹھا لیا۔ آج ان کے جذبے کی وجہ سے ایک بچہ جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے والدین غربت کی وجہ سے تعلیم نہیں دلوا سکتے تھے، ان بچوں کی بدولت وہ بچہ بھی آج اسکول میں آیا ہے اور علم کی شمع سے اپنے گھر کو اور اپنے ملک کو روشن کرے گا۔ پرنسپل صاحب مرزا افتخار بیگ کو میڈل پہناتے ہیں تو اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میڈل کے صحیح حقدار آج یہ بچے ہیں جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس طرح ان بچوں کو انعامات دیے جاتے ہیں اور اگلے دن تمام اخبارات میں ان بچوں کی تصاویر چھپی ہوتی ہیں۔